کہ ہم نے دعائیں بھی پہنائی ہیں، ہم نے دوا بھی کی ہے، لیکن رونا بند نہیں ہو رہا ہے. پھر تو یہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے. تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ 2-3 دن سے سویا نہیں رویا ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے ماں باپ کو. تو ہماری ماں کو تو ہم نے گھر سے نکال دیا ہے، اس کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، اس کو کتنی تکلیف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے. ہمارے سب کے دلوں کے راز وہ خوب جانتا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے پہچانتا ہے. آج کا میرا موضوع ہے ایک ماں اللہ سے بے وفا اور اس کا بیٹا ماں سے بے وفا. وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک ماں تھی، اس کو اولاد نہیں تھی، وہ اولاد کے لیے بہت ترستی تھی، بہت بے چین تھی، بہت دعائیں مانگتی تھی، بہت اللہ کے آگے روتی تھی، اور نفائل بھی پڑھتی تھی، نماز فرض بھی پڑھتی تھی، سنتیں بھی پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی، اشراق بھی پڑھتی تھی. بہت اللہ کے آگے گڑ گڑاتی تھی، روتی تھی پوری پوری رات. رب کے آگے سجدوں میں جھکتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، میرے بڑھاپے کا سہارا دے دے. کل میں بوڑھی ہو جاؤں تو میرا بیٹا میری بہو میری خدمت کرے. بہت روتی تھی. ہاں اللہ اس پہ راضی ہو گیا. اللہ نے اس کو پیٹ میں بچڑا دیا. جیسے ہی پیٹ میں بچہ ہوا 5-6 مہینے گزرے، اس بندی نے، اس ماں نے، اس عورت نے کیا کیا کہ نماز قرآن ذکر کو چھوڑ دیا اور بچے کے کپڑوں میں بنانے میں، اس کے بستروں میں بنانے میں لگ گئی، اس کے کپڑے بستروں بنانے میں لگ گئی. اور اس کے علاوہ اس نے بالکل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ سے بے وفائی کر دی. جیسے ہی بچڑا ہوا اللہ نے اسے بیٹا دیا. تبھی اللہ نے کہا ہے کہ دکھی تو ہر کوئی دکھ میں اللہ اللہ کرے، کوئی سکھی تو سکھ میں اللہ اللہ کرے. تو میں رب سے دکھ ہی نہیں دکھاؤں. پھر جیسے ہی اللہ نے اس کا دکھ ختم کر دیا، سکھ نصیب کر دیا، اس کو بیٹا ہوا، تو پھر اس نے کیا کیا، گھر میں گانے بجانے اور محفلیں سجا دی. باہر اس کے میاں نے غیر نامحرم عورتوں کو ڈانس کرایا، بڑا فنکشن کیا. اللہ نے ہمیں بیٹا اللہ نے دیا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ ہوتا ہے ذکر سے خوش، اللہ ہوتا ہے نماز سے خوش. قرآن کا شبینہ کرتی، خیرات کرتی تو بات اللہ کو بہت اچھی لگتی. اس نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، شیطان کو راضی کرنے والے کام کیے. اللہ راضی ہوتا ہے حیا سے، بے حیائی سے راضی نہیں ہوتا. اس ماں نے بڑے ڈھول بجائے، بڑے انہوں نے مجرے کرائے، بڑے انہوں نے گھر میں فنکشن کیے، اور رب کا کوئی ذکر ہی نہیں. پھر یہی ہوا کہ آج تو لوگوں میں بھی یہ باتیں ہو گئیں کہ ایک دن میلاد کرتے ہیں، دوسرے دن وری مہندی کرتے ہیں پہ آئی. تو میں کہتا ہوں کہ ایک سائیڈ لو، یا رب رحمان کی یا شیطان کی. یہ دو زہر بھی وہیں پہ پیے بندہ اور شربت بھی وہیں پہ پیے، تو شربت نہیں بچائے گا، زہر مار ڈالے گا، گناہ بھی بندے کو خسارے میں ڈالے گا. ہوا یہی کہ 4 سال کا بچہ ہوا، 4 سال کا اس کا بیٹا ہوا، تو اس کے میاں کا انتقال ہو گیا. یہ بیوہ بن گئی اور کھانے کے لیے بھی یہ ترس گئی. بچے کو کہاں سے پڑھائے؟ پھر دوسرے گھروں میں جا کے مزدوری کرتی تھی، ان کے برتن مانجتی تھی، ان کے گھر کے جھاڑو دیتی تھی. ایسا وقت آ گیا
یہ کما کما کے بیٹے کو پڑھایا، بیٹا جوان ہو گیا، ہاں ماں کے قریب آیا، ماں سے بول رہا ہے اماں میں تیرے پاؤں دباؤں اماں، تو ماں سمجھ گئی کہ آج بیٹے کا کوئی میرے میں کام پڑا ہے، آج بیٹے کا کوئی میرے میں کام پڑا ہے، بیٹا بولو آج کوئی تیرا میرے میں کام ہے، آج تبھی تو تم مجھ سے راضی ہوا ہے۔ تو ہاں بیٹے نے بولا ہاں ماں میری شادی کرا، تو ماں نے کہا بیٹا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، کہاں سے میں تیری شادی کراؤں، اماں کسی سے ادھار لے کے آ میری شادی کرا، بیٹا کون دے گا ادھار، لیکن ایک کے دروازے پہ گئی، جہاں پہ کام کرتی تھی، ہر ایک نے جواب دیا، ہر ایک نے بولا کہ پیسے نہیں ہیں، ہر ایک نے بولا کہ پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی عورت نے بولا آج ادھار کا ٹائم نہیں ہے، فلانی جگہ پہ عورت ہے وہ بیاج پہ پیسے دیتی ہے، چلو دوست سے میں آپ کو لے کے دوں، ہاں اس نے بولا ٹھیک ہے، پھر بندی پھر اور اللہ سے بے وفا ہو گئی اور بیاج پہ پیسے لے کے اپنے بیٹے کو شادی دی، ایک کمرہ تھا اور ایک جھوپڑا تھا باہر ٹوٹا پھوٹا، سچی بتاؤ آپ بھی مائیں ہو، سچی بتاؤ آپ بھی باپ ہو، جب یہ بندی اپنے بیٹے کو شادی کرا کے گھر میں لائی، بتاؤ وہ جھوپڑے میں ٹھہرائے گی یا کمرے میں اس نے وہ کمرہ اپنے بیٹے اور بہو کو دیا، ٹوٹی ہوئی پیٹی کپڑوں کی وہ لے کے آ کے جھوپڑے میں خود ٹوٹے ہوئے جھوپڑے میں رہی، اپنے بیٹے کو کمرہ دیا، بیٹا تم یہاں پہ رہو، یہ ماں کا دل ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ سے بے وفا نہ بنے، اللہ ہی ہے عزت اور ذلت کا مالک، اللہ ہی ہے ہمیں پالنے والا، اللہ ہی ہے ہماری اولاد کو ہدایت دینے والا وہی ہے، اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم نہیں کریں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہی کہ جب شادی ہو گئی، بیٹے کو بیٹا ہو گیا، وہ بیٹا 1.5 سال کا ہو گیا، ہاں تو پتہ ہے آپ لوگوں کو جب بچے نہیں ہیں تو بچے چھوٹے ہیں، بچے نہیں ہیں تو ماں باپ جوان ہے، جب بیٹے بچے ہو جاتے ہیں ماں باپ اور تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، زندگی کل یہی ہے، جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، اس کو باہر ٹھنڈ لگ گئی، بیمار پڑ گئی، اس کو چھاتی ہو گئی، بلغم ہو گیا، ہاں بیچاری کیا کرے، اس کی بہو اور بیٹا کمرے میں گرم میں پڑے ہیں، یہ باہر پڑی ہے، پھر بھی بچوں کو دعا دیتی اللہ ان کو خوش رکھ، ان کو آباد رکھ، ہاں ہوا یہی کہ یہ اللہ سے بے وفا ہو گئی، نماز قرآن ذکر اس نے چھوڑ دیا، صرف بچے کے پیچھے لگ گئی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہوا یہی کہ اس کی بہو اس کی گندگی سے، اس کی صفائی سے بیزار ہو گئی، پھر اس نے بولا اپنے میاں کو یا ابھی تیری ماں گھر میں رہے گی یا میں رہوں، اپنی ماں کو گھر سے نکال دو، ورنہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو اس نے بولا کہ ہم غریب ہیں، ابھی بیوی چلی گئی تو میری کون شادی کرائے گا، بولا تم فکر نہیں کرو میں ماں کو گھر سے نکالتا ہوں، آیا ماں کے پاس، اماں گھر سے نکل جا،
تو میرے گھر سے نکل جا، کیوں بچڑا میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا جرم ہے؟ بولا کہ میری بیوی تیرا نہیں کر سکتی۔ او بیٹا میں نے اللہ سے رو رو کے مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایک ہی بیٹا دے دے، زیادہ نہیں دے رہے تو ایک ہی دے دے، جب میں بوڑھی ہو جاؤں میری بہو میرا بیٹا میری خدمت کرے، مجھے کھانا پکا کے دیں، میرے کپڑے دھوئیں۔ او بیٹا خدا کے واسطے مجھے گھر سے باہر نہیں نکالنا، میں کہاں جاؤں گی؟ جاؤ میکے، اپنے میکے چلی جا۔ او بیٹا میرا میکا بھی تب تھا او جب میرا ماں باپ زندہ تھا، ماں باپ مر گیا مجھ سے میرا میکا چلا گیا، بھیا میرے بیویوں کے ہو گئے۔ او بیٹا جب میرے ماں باپ زندہ تھے تو مجھے عید پہ آتے تھے، مجھے خرچیاں دیتے تھے۔ او بیٹا او میرا بچڑا ابھی تو میری ماں بھی نہیں ہے، میری ماں بھی مر گئی ہے، جب میری ماں زندہ تھی کوئی بھی دکھ دیکھتی تھی تو جا کے ماں کو گلے لگتی تھی، پھر میری ماں میرا سر پکڑ کے اپنے سینے میں کرتی تھی، میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے مجھے دعا کرتی تھی۔ او میری بچڑی میری دعا ہے اللہ تیرے سب دکھ دور کرے۔ او میرا بیٹا میرے سب دکھ دور ہو جاتے تھے، ابھی تو میری ماں بھی مر گئی ہے، میں کس سے درد دل کا حال کروں گی؟ او میرا بچڑا مجھے گھر سے باہر نہیں نکال، میں یہاں پہ پڑی رہوں گی، آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گی، ورنہ لوگ کیا بولیں گے؟ اس کا میاں مر گیا، اس نے شادی نہیں کی، اپنے بچڑے پہ بیٹھ گئی اور اب اس بچڑے نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے کہ کھینچا ہاتھ پکڑا، نہیں نکل جاؤ گھر سے، جاؤ کہیں پہ بھی جاؤ مرو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے جیسے کھینچنا شروع کر دیا، ماں نے چار پائی کو پکڑا، ماں کو گھسیٹتا آ رہا تھا، چار پائی بھی گھسیٹتی آ رہی تھی، اسے ہاتھ نکال کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ ہاں بہت بڑی سردیاں تھی اس ٹائم، ماں بیچاری کو باہر کر کے دروازہ دے دیا، ماں دروازے کے سائیڈ سے تھوڑا سوراخ تھا، وہاں سے دیکھ کے آواز دے رہی تھی، او بچڑا خدا کے واسطے رحم کر، باہر بہت سردی ہے، بہت ٹھنڈ ہے، او میرے بچڑا مجھے اندر آنے دے، میں تیری ماں ہوں، میں اپنے منہ کے نوالے بھی نکال کے تجھے کھلاتی تھی۔ او میرے بچڑے او میرا بچڑا میں رات کو جاگ کے بھی تجھے نیند کراتی تھی، تجھے لوریاں دیتی تھی۔ او میرے بچڑے کچھ تو رحم کر، آدھی رات کو اٹھ کے تیرے پیشاب پاخانے سردیوں میں دھوتی تھی، تیری گندگی صاف کرتی تھی۔ او میرے بچڑے آج تو مجھ سے بیزار ہو گیا ہے، کچھ تو رحم کر، اس کو رحم نہیں آیا۔ پھر جیسے ہی فجر کی آذان ہوئی، ماں بیچاری نے دروازہ چھوڑا کہ لوگ پڑوس کے کیا بولیں گے، بیچاری گئی ایک سہیلی تھی، اس سہیلی کے گھر گئی، اس سے بولا کہ میں 2-4 دن یہاں پہ رہنے آئی ہوں، مجھے رہنے دو گے؟ ہاں اس نے بولا میں خود بوڑھی ہوں، ہاں ایسے نہیں کہ میرے بچے بھی مجھ سے بیزار ہو جائیں، ہاں اس نے بولا 1-2 دن بھلی تو رہ، ہاں اس نے پھر اس کا کوئی سہارا نہیں تھا اور یہ گئی کہاں پہ گئی کہ میری بہو نے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا جادو کیا ہے، کوئی ٹونا کیا ہے، کوئی علم کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ میرا بیٹا تو ابھی مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اس کی آنکھیں میرے لیے بند ہو گئی ہیں، میں جاؤں اور
پوچھو تو صحیح کسی سے کہ کیا ہوا ہے. وہ پھر ماں آ کے یہاں پہ پہنچی. مجھے اس نے بولا سائیں یہ میری بیوی میری بہو نے میرے بیٹے کے اوپر, بیوی نے اپنے میاں کے اوپر, میرے بیٹے کے اوپر ایسے جادو کیا ہے, ایسے جادو کیا علم کیا ہے کہ مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے, صرف اپنی بیوی اور بچہ لگا پڑا ہے. سائیں یہ تو کرو. میں نے کہا میں کروں گا استخارہ. ہاتھ دیکھنا, ڈھارا وغیرہ, یہ وہ بتوں سے مدد لینا, یہ سب گناہ ہے, یہ سب گناہ ہے. ہاں استخارہ ہی ایک جائز طریقہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی مدد, اللہ کی قرآن کی مدد سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے استخارہ کر کے دیکھا. اس استخارے میں یہ ہوا کہ اس میں یہ نکلا کہ تیرے بیٹے کے اوپر کوئی بھی تیری بہو نے جادو نہیں کیا ہے, ٹونا نہیں کیا ہے, تو نے غلطی کی ہے. اس میں یہی نکلا کہ تو نے اللہ سے بے وفائی کی ہے اور بیٹے نے تم سے بے وفائی کی ہے. تو نے اللہ سے بے وفائی کی ہے اور بیٹے نے تیرے سے بے وفائی کی ہے. اس نے بولا تھا میں نے اللہ سے کون سی بے وفائی کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی. میں نے کہا یاد کرو. شکر الحمدللہ, یاد کرو کہ میں تو بے وفا نہیں ہوں اللہ سے. میں نے کہا نماز کتنا ٹائم پڑھتی ہے؟ ایک بھی نہیں. میں نے کہا اس سے بڑھ کر اور اللہ سے کیا بے وفائی ہے؟ بولا کہ پہلے پڑھتی تھی جب اولاد نہیں تھی. پہلے پڑھتی تھی جب اولاد نہیں تھی. میں پڑھتی تھی, 5 ٹائم نماز پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, اشراق پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, میں پڑھتی تھی. میں نے کہا پھر جب بیٹا اللہ نے دیا, پیٹ میں تھا 5-6 مہینے کا, میں نے چھوڑ دیا. اس میں لگ گئی, اس کے کپڑے بنانے میں لگ گئی, اس کے بسترے بنانے میں لگ گئی, اور بیٹا ہوا. جیسے ہی 4 سال کا ہوا تو میرا میاں انتقال کر گیا. اور اس کے بعد جو ہے میں دوسروں کے گھروں میں جا کے اور وہاں پہ برتن مانجتی تھی, جھاڑو دیتی تھی. پھر اس بیٹے کو میں نے پڑھا کے بڑا کیا, پھر اس کو شادی دی, پھر جو ہے اس کو بچہ ہوا, اور جو ہے مجھے گھر سے اس نے نکال دیا. میں نے کہا نماز نہ پڑھنا, یہ اللہ سے اس سے بڑی اور بے وفائی کیا ہے؟ پھر میں نے کہا ابھی یہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا, اللہ کے ساتھ صلح کرنا پڑے گا, پھر بیٹے کا تیرے ساتھ صلح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا 5 ٹائم نماز پڑھو. چینج پڑھوں گی کیونکہ کام ہے نا بھی اللہ میں. میں نے کہا ایسا نہیں کہ پھر آپ کا بچے کا آپ سے صلح ہو جائے, پھر آپ اللہ سے ناراض ہو جائیں, پھر نماز چھوڑ دیں. میں نے کہا ایسا نہیں, سچا وعدہ کر. بولا کہ کروں گی, بولا کہ کروں گی. ٹھیک ہے, 8 دن کے بعد اس کو آنا تھا. دعا دی. ہم دعا میں دیتے ہیں یا اللہ, کیا لکھ کے دیتے ہیں؟ یا اللہ. اللہ ہر درد کی دوا ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. ہم تعویذ واویذ نہیں لکھتے. یا اللہ, جادو ہو, جنات ہو, نظر ہو, بیماری ہو, اللہ سب سے بڑا ہے, سب پہ بھاری ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, ہر درد کی دوا ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. لوگ پاگل ہیں کہ جادو کے پیچھے جاتے ہیں, بھوتوں کے پیچھے جاتے ہیں. اللہ کے پیچھے کوئی لگ کے تو دیکھے اور پھر دیکھے اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. ٹھیک ہے, دے دیا, یہ کرو, یہ پیو, یہ شیٹیں مارو, اور اللہ سے صلح کرو, اللہ کے بن جاؤ. 8 دن ہوا. سائیں ابھی تک کوئی کام نہیں, ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. میں نے کہا سچی بتاؤ, ابھی 2 میں سے ایک بات ہوگی. تجھے اللہ چاہیے یا بیٹا چاہیے؟ تو یہ بولے تھے مجھے بیٹا چاہیے. پھر سوچا نہیں مجھے اللہ چاہیے, مجھے بیٹا چاہیے, مجھے اللہ. رو رو کے بولا کہ صحیح مجھے اللہ چاہیے. میں نے کہا واہ واہ کیا زبردست کام کیا ہے. اگر بیٹا مانگتی تو بیٹا اللہ نہیں دلا سکتا, تو نے اللہ مانگا ہے, اللہ مل جائے گا تو بیٹا خود بخود مل جائے گا. پھر میں نے کہا آج سے تم نماز پڑھو گی
یہ بولو گی کہ اللہ مجھے تو چاہیے، نماز پڑھتی ہوں تیرے خاطر، نماز پڑھتی ہوں تیرے خاطر، پہلے بھی تو نے ایسی نماز پڑھی تھی، اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے، رب نے بیٹا دیا تو نے نماز چھوڑ دی، ابھی اسی بیٹے کے پیچھے پھر نماز پڑھو گی، پھر بیٹا مل جائے گا، پھر اللہ کو چھوڑ دے گی۔ اللہ تو اول بھی جانتا ہے آخر بھی جانتا ہے، یہ امتحان تھا تیرا، ہاں ہاں آج سے تم یہ کہو، یہ کرو کہ اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ سب کچھ دے دیتا ہے، عزت، دولت، صحت، روٹھے ہوئے مل جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اللہ کے پیچھے لگ کے تو دیکھے، پھر اللہ کی قدرت دیکھے، اللہ کی مدد دیکھے، پھر اللہ کی مدد ہر چیز میں کام آئے، انشاءاللہ بولو۔ ہوا یہی، ٹھیک ہے، اس نے یہ کام جو شروع کیا تو اس کا 1.5 سال کا بیٹے کا بیٹا تھا، اس نے وہاں گھر میں رونا شروع کر دیا، ایسا روتا تھا دن رات، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے کہ پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، کان میں درد ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، بازو میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، سب قسم کی دوائیاں لے لے کے تھک گئے، لیکن بچڑا جو 1.5 سال کا تھا رونا بند نہیں کر رہا تھا، اس کا پوتا اماں کا، جو اللہ سے مان گئی، اللہ سے راضی ہو گئی۔ پھر اس سے دعا لے کے دی، گلے میں پہنائی کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈر گیا ہو، کوئی بھوت کا اثر ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، بہت ساری کوششیں کی، اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ پڑوس کی ایک عورت آئی، اس نے بولا کہ آپ کے بیٹے کو ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو، کوئی دوائی لے کے دو، یہ 2-3 دن ہو گئے رونا بند نہیں ہو رہا ہے بچے کا، اس کو جو ہے آپ دوائی لے کے دو۔ انہوں نے بولا کہ یہ دیکھو پورا اسٹور کھڑا کر دیا ہے، پورا دیکھے کیا کہ بہت سارے سیرپ پڑے، دوائیاں پڑی ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ بھلا اس نے بولا ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی شرک بھرا ہو، کوئی بھوت کا سایہ چڑھا ہو؟ اس نے ایسے جو بٹن کھول کے دیکھا ہے تو 8-10 دعائیں اس کو گلے میں پڑی ہوئی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس عورت نے بولا بھلا تیری ماں نظر نہیں آ رہی، اس بچے کی دادی نظر نہیں آ رہی؟ بولا کہ وہ گھومنے گئی ہے میکے، حالانکہ انہوں نے خود نکال دیا ہے گھر سے۔ تو اس عورت نے بولا کہ ایسا نہیں ہوا ہو کہ آپ کے بچڑے کو اپنی دادی کی یاد آ رہی ہو؟ یہ بلوانے والا کون ہے؟ اللہ۔ انہوں نے سوچا یہ تو صحیح بولے، وہ تو کہہ کے چلی گئی کہ ہم نے دعائیں بھی پہنائی ہیں، ہم نے دوا بھی کی ہے، لیکن رونا بند نہیں ہو رہا ہے، پھر تو یہ بات یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ 2-3 دن سے سویا نہیں، رویا ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے ماں باپ کو، تو ہماری ماں کو تو ہم نے گھر سے نکال دیا ہے، اس کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر ان کو احساس ہوا، اس بہو نے بولا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈو کہ ہم اس کے پاس جائیں، جا کے اس کو منائیں کہ ہمارا بچڑا اس کو دیکھے کہ رونا بند کر دے۔ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا کے پوچھا تو بولا کہ ہاں فلانی کے گھر میں ہے آپ کی ماں۔ یہ دونوں گئے، جا کے روتا ہوا بچہ جا کے اپنی ماں کے جو گود میں دیا تو روتا ہوا بچہ ہنسنے لگا۔ اس کو رولانے والا بھی اللہ تو اس کو ہنسانے والا بھی اللہ۔ ماں کے پاؤں پہ پڑے، اماں ہمیں معاف کر دو، بہو پڑی، اماں ہمیں معاف کر دو، ہم نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا، ہمارے بچے نے 1-2-3 دن نیند نہیں کی، رویا ہے تو ہمارا جگر نکل رہا تھا۔ یہ تکلیف تو تجھے بھی ہوتی ہوگی جب میں نے تیرے بیٹے کو تجھ سے جدا کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اماں مجھے معاف کر دے۔ اس نے بولا او بچڑو تیرا تم لوگوں کا قصور نہیں تھا، یہ سب قصور میں ماں کا تھا، کیونکہ میں اللہ سے بے وفا ہو گئی تھی اور میرا بیٹا مجھ سے بے وفا ہو گیا تھا۔ ابھی بھی آپ لوگ ماننے والے نہیں تھے، ہاں جب میں اللہ سے راضی ہو گئی، اس بچے کو رلانے والا بھی وہی تو ہنسانے والا بھی وہی۔ اس طریقے سے کہہ کے ان کو بولا کہ تم لوگوں کا قصور نہیں، یہ سب قصور میرا تھا کہ میں نے اللہ سے بے وفائی کی اور بیٹا تو نے مجھ سے بے وفائی کی۔ اس میرے میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ دوسرے بچے جو ہیں جو ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسا نہیں کریں۔ یہ ماں جنت ہے، جنت کی چابی ہے، یہ ماں کے پاؤں میں جنت ہے۔ اللہ اور باپ
اس کا بھی بہت احترام ہے. اس ماں کو کوئی بھی نہیں رنجائے. اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچاؤ کہ اللہ سب کا بیڑا پار کرے اور آپ کو نیکی ملے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. بیڑا پار.